ہم اپنی زندگی میں خود اپنے بہت سے مقصد بنا لیتے ہیں اپنی پسند سے، اور وہ بہت سے ہوتے ہیں. یہ بچے کی شادی کرنی ہے، اس پوسٹ کو یہ اچیو کرنا ہے، کسی طریقے سے یہ کمپٹیشن پاس کر کے یہ بن جائیں، ہمیں گھر اپنا جو ہے فیوچر کا ایسے بنانا ہے. طرح طرح کے بہت سے ہم اپنے مقصد بناتے ہیں زندگی کے لیے. وہ سب ایک دوسرے سے الگ الگ سمتوں میں ہوتے ہیں. الگ الگ سمتوں میں ایسے کہ ایک طرف چلیں تو دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ادھر چلیں تو اس سے دور ہو جاتے ہیں. اور جب مقصد کو نہیں پہنچ پاتے جو بنا لیا تو فرسٹریشن ہوتا ہے، پھر ذہن پریشان ہوتا ہے جب مقصد تک نہیں پہنچ پاتے. اور یہ مقصد ہمارے بالکل الگ الگ سمتوں میں ہوتے ہیں جو ہم بنا لیتے ہیں. اگر ایک فلسفی تو یہ سارے چھوڑ دو تم بنانا، تو دنیا کی ساری پروگریس رک جائے گی. جس نے یہ کائنات بنائی اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ سب زیرو ہو کے نل ہو کے ساری پروگریس روک دو. یہ بھول جاتے ہیں. صرف اتنی سی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اگر کہ ہم خود کسی اور کا مقصد ہیں. جب ہم اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پاتے، کوشش کرتے ہیں تو فرسٹریشن ہوتا ہے. ایک شو روم کا مالک ہے، ایک دکاندار ہے، وقت صحیح جتنا اس کو دینا چاہیے جب نہیں دیتا، اپنی دلچسپیوں میں ادھر ادھر کھو کر، تو فرسٹریشن ہوتا ہے. تو بعد کو سامنے آئیں گے، فرسٹریشن اسی وقت شروع ہو جاتا ہے، فوری سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ جب اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر جو کچھ اسے کرنا تھا، جب وہ اسے چھوڑ کر کچھ اور دلچسپیوں کی طرف بھاگتا ہے تو فرسٹریشن تو اسی وقت سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ سزا تو اسی وقت ملنی سٹارٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک مقصد تھا اس کا. اب اس مقصد سے ہٹائے ہو، تھوڑی دیر چاہے اس کو ایسا لگا کہ میں نے انجوائے کیا تھا، تو فرسٹریشن اسی وقت سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. مقصد سے ہٹتے ہی بے چینی، انتشار ذہن کا. تو مقصد سے جب بھی کوئی ہٹتا ہے، مقصد کے لیے کرنا چاہیے تھا، تو فرسٹریشن ہوتا ہے. یہ رکھا ہے کسی نے انسان کی نیچر کے اندر. تو پھر جو اگر ہم کسی اور کا مقصد ہے، ہماری موجودگی یہاں پر کسی اور کا اگر مقصد ہو، اس مقصد کو اگر ہم لے کر نہیں چل رہے ہیں تو یہاں کتنی دنیا کے فلسفے لے آئیے، سکون نہیں آئے گا، فرسٹریشن رہے گا. اور اگر ہم اپنے سارے جتنے ہم نے بنائے گولز، ان گولز کو اس کے تحت لے لیں، اس کے انڈر میں، کہ اس سے کلیش نہیں کرے، اس سے ٹکرائے نہیں ہمارے اس مقصد سے جو اس نے ہمارے لیے رکھا تھا، تو زندگی میں سکون رہے گا. اس کے علاوہ نہیں ہوگا، ممکن نہیں. قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں فضول بنا دیا ایسے ہی؟ یہ سمجھا ہوا ہے تم نے. وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہمارے قانون مکافات عمل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کا، کہ جو کرو گے اس کا بدلہ ملے گا. تمہیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بے مقصد ہو تم یہاں پر، ہم نے ایسی فضول بنا دیا یا ایسی پیدا کر دیا. یہ سوال رکھتا ہے کہ تمہیں غور کرنا ہے کہ تم ہو کیا. ہمارا اپنا بھی کوئی مقصد تھا. اب یہاں پر وہ لوگ ہیں دنیا میں جو سرے سے بلیو نہیں کرتے یا منع کرتے ہیں یا مانتے نہیں کہ وہ کوئی تھا. کسی کو نہیں چھوڑا ہے. قرآن نے ان سب کا ذکر کیا ہے، ان کے حوالے دیے، ان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں جی جاتے ہیں، مرتے ہیں، زندگی ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے. وما یہلکنا الا الدہر، اور صرف یہ زمانہ ہے، یہ نیچر ہے جو ہمیں کہیں ہلاک کر دیتی ہے، کہیں ہمیں زندگی دے دیتی ہے، اور کوئی کریٹر نہیں ہے. وما لہم بذالک من علم، ان کے پاس نالج نہیں، علم نہیں ہے صحیح. یہ جتنے لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں، انہم الا یظنون، یہ اپنے اپنے فلسفے دے رہے ہیں خالی. ہر ایک ڈیفرنٹ فلسفی دے رہا ہے، یہ اپنی سوچ، اپنے فلسفے دے رہے ہیں. اتنی ایکوریٹ باتیں 1400 سال پہلے ایک بے پڑھے لکھے شخص کی زبان سے آئیں گے. تمہیں ایگزیکٹ نالج چاہیے. ان کی نالج صرف ان کے اندازوں پہ ہے. وہ نالج کبھی افلاطون نے دی، پلیٹو نے، وہ کبھی سوکریٹس نے دی، سقراط نے، وہ کبھی نیٹشے نے دی. سب کی الگ الگ. ان سب کی عزت ہے کہ وہ سوچتے تھے، سوچ کر انہوں نے کچھ چیزیں دی، کچھ فلسفیز دی. اگر ایکوریٹ فلسفی ہوتی، اب وہ کتابوں میں ہیں، اب ان پر عمل نہیں ہوتا، کتابوں میں ریفرنس دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ نئی فلسفیز آ گئی، یہ بھی کتابوں میں چلی جائیں گی. ہمیشہ جس پر لوگ عمل کریں اور وہ لوگوں کو سوٹ ہی کرے، وہ فلسفی نہیں ہوگی. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یہ تو ہیں اندازے جو لوگوں نے لگائے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو حق ہے اس کا مقابلہ اندازے نہیں کر سکتے.
ممکن ہی نہیں کہ تم دونوں کو کمپیئر کر لو کہ یہ اندازے تھے، سوچا تھا، وہ سوچ آبسلیٹ ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد. اس وقت کے بڑے گریٹس ہوتے ہیں، بات کو بھی مانا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی سوچنے کی، لیکن وہ ٹیکسٹ بکس میں رہ جاتے ہیں. اس میں بھی صرف فلسفی کی ٹیکسٹ بکس میں، سب کی نہیں، بس ختم. اور دنیا اور آگے بڑھ جاتی ہے، نئے فلاسفر آ جاتے ہیں. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو حقیقت ہے یہ ہر دور میں اندازے ہی چلتے رہیں گے، حقیقت بھی کچھ ہوگی. نہ کہ حقیقت گمان سے، اندازوں سے، فلسفی سے آگے ہے. اور حقیقت وہی دے سکتا ہے کہ اگر کوئی ہے موجود تو جس نے دی ہے، صرف وہی دے گا.